السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے جو آج کی ایک خبر ہے وہ یہ کہ اسپیکر نے جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن اراکین کے نام جو ہیں وہ بھجوا دیے ہیں، وہ نام موصول ہو گئے ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف سے عمر ایوب صاحب کا نام، قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے شبلی فراز صاحب کا نام بھی اس سب میں شامل ہے، اور یہ سب اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں تھی، انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا، ان کے اپنے تحفظات اس سارے معاملے کو رہے، لیکن آج جب جوڈیشل کمیشن کے لیے نام بھجوائے گئے ہیں تو ان میں پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن جماعت اور اس کے لوگوں کا نام موجود ہونا یقیناً یہ ایک بڑی اور واضح چیز ہے۔ میں چاہوں گا اس پر ہم آغاز میں کچھ بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سیاسی منظرنامے پر دو طرح کی چیزیں مسلسل چل رہی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے ہمارے بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور کبھی کہیں نہ کہیں باتوں میں اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے ایک سوال جو زبان زد عام ہے، خاص طور پر ایک مخصوص سیاسی جماعت کی فالوئنگ کے حوالے سے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی کیا جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں؟ یہ سوال پہلے بھی کیا جا رہا تھا، لیکن بشرا بی بی کی رہائی کے بعد سے یہ سوال زیادہ شدت سے پوچھا جا رہا ہے، اور مختلف اندازے اس حوالے سے لگائے جا رہے ہیں۔ بہرحال حتمی جواب یقیناً کوئی نہیں جانتا۔ پھر بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات واضح طور پر کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ بشمول پاکستان تحریک انصاف کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی۔ یہ بڑا واضح ہے، اور یہ دفاعی تجزیہ کار اور سینئر دفاعی ذرائع جو ہیں ہمیں یہ بات کہتے ہیں۔ اور پھر بیرسٹر سیف جو کہ متضاد بیانات اور کنٹروورشل بیانات دینے کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، وہ بھی ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہی بات کرتے ہیں، کبھی خود اس کی تصدیق کرتے ہیں، کبھی خود اس کی تردید کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ریلیف آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کے لیے ہے، یا اس کے امکانات نہیں ہیں، اور ابھی ایک طویل عرصہ انہوں نے قید میں ہی اپنا وقت گزارنا ہے۔ بہرحال جو ان کے لائے عمل تھا، جو ایک خونی احتجاج کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، سر پر کفن باندھنے کی باتیں کر رہے تھے، وہ تمام تر چیزیں ایک کے بعد ایک اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور ایک پراسرار سی خاموشی بہرحال بڑی حد تک کر لی گئی ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی بیان ضرور داغا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر اب احتجاج یا اس کے حوالے سے کیا روڈ میپ ہے، اس کی کوئی چیز واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو کیا یہ چیز ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ میں چاہوں گا تفصیل سے آج کے پروگرام میں ہمیں ساری صورتحال پر بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں عظیم چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں کو ویلکم کہوں گا۔ چودھری صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے 27ویں کی بات اب تو چل رہی ہے، 26ویں تو پرانی ہو گئی، لیکن اس کے تحت اب جو ارینجمنٹس بن رہے ہیں، آج جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے نام اسپیکر صاحب نے بھجوائے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بھی نام ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ بہت شکریہ ارسلان۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت نے ایک طریقہ کار اختیار کر کے اس پر بحث ہو سکتی ہے ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، 26ویں آئینی ترمیم کر لی ہوئی ہے، اور جب ترمیم ہو گئی اور اس کو چیلنج کر دیا گیا، تا وقت ہے کہ چیلنج کیے ہوئی ترمیم پر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا، اس وقت تک تو یہ ترمیم اسی طرح من و عن تسلیم کی جائے گی۔ لہٰذا اس پر عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور نہ عمل کرنے والے پر یہ الزام لگے گا کہ وہ آئین کی سے انحراف کر رہا ہے یا آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر احتجاج بھی کرتی ہیں، واک آؤٹ بھی کرتی ہیں، اپنا اختلاف بیان کرتی ہیں، ووٹ نہیں دیتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگلی کارروائی جو ہوگی اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جی، پی ٹی آئی کی طرف سے جو دو نام دیے گئے، یا غیر سرکاری طور پر یا غیر ارادی طور پر یا جس طرح بھی دیے گئے، لیکن یہ نام باقاعدہ اسپیکر کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں ضرور رکھے ہوں گے، اور اسپیکر نے وہ نام تسلیم کر لیے اور نوٹیفائی کر دیا۔ اب یہ کمیشن موجود ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اور اسی کے مطابق چیزیں چلیں گی۔ جی رائٹ، تو یہ معمول کا ایک سارا معاملہ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟
آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو ایک ترمیم ہو گئی اس پہ راضی نہیں تھے، لیکن اب باقی معاملات کا حصہ بن رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک جو باتیں چودھری صاحب نے کہی ہیں یہ میں آپ ہم سب ان پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن ہم جس سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں اس کا طرز عمل روایتی نہیں ہے، وہ کچھ مختلف کام کرنے کی وجہ شہرت رکھتے ہیں، تو کچھ بھی توقع تھی ان سے، تو پھر اس لیے شاید یہ ایک معمول کی کارروائی کا حصہ بن جانا ہمیں غیر معمولی لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی ارسلان، بہت شکریہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں عظیم چودھری صاحب کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ معمول کے سیاسی عمل میں یہی ہوتا ہے، لیکن اس واقعے سے ایک چیز یہ بھی تو ثابت ہوئی کہ جو آئینی ترمیم جس کے حق میں ووٹ انہوں نے نہیں کیا، اور آج اس کو جب وہ حقیقت واقعہ بن گئی ہے تو اس کو تسلیم کر کے پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے کہ وہ نہ خود آئسولیشن میں جا رہی ہے، نہ ریاست کے جو ادارے ہیں یا پارلیمنٹ اور حکومت جو ہے ان کو آئسولیشن میں دھکیل رہی ہے۔ یہ بڑا یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے ایک نیک فال ہے ہمارے سیاسی عمل کے لیے کہ پی ٹی آئی نے ٹھیک ہے اس نے ووٹ نہیں کیا، نو پرابلم، لیکن وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے نتیجے میں جو آئندہ سیاسی عمل ہوگا یا جو صورت بنے گی جوڈیشل کمیشن کی، اور اس کے نتیجے میں جو دیگر ادارے وجود میں آئیں گے وہ غیر متنازع ہوں گے، اور بالآخر وہ یعنی آپ کا جو ریاست کا عمل ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اگر اس میں پی ٹی آئی بھی شریک ہو گئی ہے اور یہاں سے اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتی ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے ایک صاحب کے حوالے سے، تو اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہے ان کا یو ٹرن تو ضرب المثل ہو چکا ہے، تو اگر وہ اس سارے عمل میں اسی طرح سے شریک رہتے ہیں اور اسی اسپرٹ کے ساتھ شریک رہتے ہیں تو یہ خیر مقدم کرنے کے قابل ہے، اور اس میں ان کی حوصلہ افزائی جاری رکھنی چاہیے۔ بالکل جی، ہم سب اس بات پر متفق ہیں جی۔ گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کچھ تو بیانات اس طرح کے آئے، پھر سینئر دفاعی ذرائع سے خبریں سامنے آئیں، یہ تاثر اب دینے کی دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں رابطوں میں ہے، کبھی اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ تصدیق نہیں کی، میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ کس طرف جاتا ہوا آپ معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ یا پھر اگر دفاعی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت سے فوج کوئی بات چیت نہیں کرے گی، تو اس پہ فوج کا بھی موقف واضح ہے، یہ اوورآل آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو ایک رنگ دینا چاہ رہی ہے یا واقعی پس پردہ کچھ ہو رہا ہے؟ میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق انڈائریکٹ رابطہ تو موجود ہے، وہ الف ہے یا بے ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس قد کا جیل میں موجود ہو اور اس کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ رابطہ نہ ہو تو امین گنڈاپور جو یہ کہتے رہے یا کہا انہوں نے کہ میری مداخلت کے نتیجے میں خاتون کی ضمانت ممکن ہوئی، میں اس کو کہاں رکھوں، کیا سوچوں، کیا کہوں۔ دوسرا، کچھ ایسے لوگ شہر میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی زبان بند کر لی ہوئی ہے، لیکن ان کی دلچسپی اس بات میں موجود ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ماضی میں ہوا اس سے آگے بڑھا جائے، اور اگر اس سے آگے نہ بڑھا جا سکا تو پھر ایک ایسا ڈیڈ لاک ہوگا کہ جس کے نتیجے میں کوئی بہتری کا امکان باقی نہیں بچے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر 27ویں ترمیم آنی ہے تو آئے گی تو وہ نیشنل فائنانس کمیشن اور لوکل باڈیز کے حوالے سے ہی آئے گی۔ ممکن ہے اس میں کچھ چیزیں اور بھی ڈال لی جائیں۔ آپ 8ویں ترمیم دیکھ لیں، اس میں کئی 100 ترمیمیں جو تھیں اکٹھی کی ہوئی ان کو رکھا گیا تھا، 17ویں میں بھی یہی عالم تھا، 18ویں میں بھی یہی تھا، اب بھی بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے ایک ترمیم کی صورت میں سامنے لائی گئیں۔ آئندہ جو ترمیم ہوگی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ جزیات میں کہاں جا کے کھڑی ہوں گی میں کہہ نہیں سکتا، لیکن
उस पर भी इत्तफाक राय किया जाएगा। पाकिस्तान को अगर हम देखना चाहते हैं एक खुशहाल और बेहतर मुस्तकबिल के साथ रहने वाला मुल्क, तो इस बात की ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को ठीक किया जाए, और वो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक सियासी निज़ाम में मौजूद खराबियों को या इख्तलाफात को एक तरफ रख के मईशत की बेहतरी के लिए बात ना की जा सके। बात दीवार से तो नहीं होगी, इंसानों से होगी, और उसके लिए मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो हर दो तरफ से पैगाम रसानी का काम करते हैं, और हर दो इतराफ़ उन पर यकीन रखती हैं कि वो ठीक पैगाम देते हैं और ठीक जवाब लाते हैं। चौधरी साहब, पैगाम रसानी की बात कुछ और इनडायरेक्ट राब्तों की बात कुछ और। अब बात बड़ी सीधी सी है, यहाँ पर सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या बराह रास्त कोई राब्ते हैं? दरमियान में लोग हैं, वो पैगाम पहुँचाते हैं, कभी इसकी सुन ली, कभी ये ठीक है, ये बात तो, ये सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। अब तो बड़ा सीधा सा सवाल है, बराह रास्त राब्ता या नहीं राब्ता? मेरा और आपका इस वक्त बराह रास्त राब्ता है, लेकिन क्या किया जाए, इसमें वाईफाई मौजूद है। ठीक। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखेंगे सर इस वक्त? और ये क्या तासुर पीटीआई देना चाह रही है, या ये ख्वाहिश है जिसका वो इजहार कर रहे हैं कि भी कर लो हमसे रब्ता, और ये जो बार बार जब कहते हैं कि हम कोई रब्ता नहीं करेंगे और किसी किस्म की बातचीत होगी नहीं होगी, ये भी ये पैगाम रसानी की जा रही होती है, डेलिबरेटली की जा रही होती है, या कहीं सुनवाई नहीं है तो इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं कि सुनवाई हो जाए? अच्छा देखिए असलान, जो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं अपने मुसद्दिका ज़राए के रेफरेंस से चौधरी साहब, ये ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो रहा हो। इस तरह के बुरानों में ये अमल हमेशा जारी रहता है और ये ज़रूरी होता है, एक पहलू। और दूसरी बात, ये जो पब्लिक के ज़रिए पैगाम रसानी हो रही होती है, जैसे आज इसका जिक्र आप कह रहे हैं, आज जो स्टेटमेंट भी आई, एक खबर भी आई एक अखबार में कि जी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी से पीटीआई समेत किसी से रब्ता किया जाए। तो ये एक पब्लिक में भी एक, यानी यूँ समझे कि बहुत सारी सतहें होती हैं, बहुत सारी सतहों पर एक साथ काम हो रहा होता है, एक साथ मैसेजिंग हो रही होती है, उसके मकासद होते हैं, कहीं से टाइट करते हैं, कहीं से ढीला छोड़ते हैं, और उस तरह से होता है। अब बात की है क्या है, अगर तो पीटीआई ने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया है, अपने जराइम का एतराफ़ कर लिया है, और वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक रियासत के मामलात को आगे बढ़ाने पर आमादा दिखाई देती है, और मुमकिन है कि कुछ शराइत पेश की जाती हो, जैसे रिहाई का आप जिक्र कर रहे हैं। अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो ये इसके लिए दबाव के हथकंडे दोनों तरफ से भी होंगे, मैसेजिंग भी होगी, और बिल आखिर जब दोनों फरीक किसी न किसी नुक्ते पे पहुंचेंगे और मतलूबा मकासद का भी रास्ता हमवार हो जाएगा, तो किसी आप माहदे पे पहुंचते हुए भी लगेंगे। असल बात यह है कि अगर मुल्क के अंदर इत्तेफाक राय की फिजा हमवार होती है और बहुत सारे जो इख्तिलाफात हैं उनके हल का रास्ता निकलता है, उसके लिए राब्ते हों, उसके ज़रिए एक बड़ी ब्रॉड टेबल पर सारे फरीक बैठे और चीज़ें तय करें, ये जो कुछ भी हो, इस सब का ये सारे इम्कानात मौजूद रहते हैं, और अगर इन इम्कानात पे अमल दरामद होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और अगर ये इस वक्त आप ये महसूस कर रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका खैर मकदम करने में देर नहीं करनी चाहिए। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। चौधरी साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर जानना चाहूँगा, ये जो सारा का सारा मामला हुआ, अभी आपने पहले गुफ्तगू में थोड़ा सा तज़किरा भी किया, बुशरा बीबी की रिहाई होती है, वो बनी गाला जाती हैं, फिर वहाँ से सीधा KPK का रुख होता है, और KPK से सीधा लाहौर ज़मान पार्क पहुँचा जाता है। फिर ख़बरें आती हैं कि वो कोई जो इस वक्त जो इकट्ठी नहीं है, जो लीडरशिप, उसको इकट्ठा करने में कोई किरदार अदा करेंगी, वो किसी रोल में आ रही हैं, फिर उसकी भी तरदीद हो जाती है। और फिर ये जो बहुत शिद्दत से एहतजाज और सख्त एहतजाज की बातें थीं, जिस पे हुकूमत ने जवाब भी दिया कि जितना सख्त एहतजाज होगा उतना ही सख्त रद्दअमल भी आएगा, उस सारे मामले में भी हम देख रहे हैं खामोशी
ہو گئی ہوئی ہے مکمل طور پر یا پارشلی خاموشی ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ پوری کی پوری جو اس وقت تصویر ہے یہ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ میں نے ایک نہایت اہم شخص سے یہ سوال کیا کہ کیا اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے یا ہوگی یا ہو سکتی تو اس کو کون انیشیٹ کر سکتا ہے. انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ اب پاکستان میں کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان تو نہیں ہے، لیکن ایسی شخصیت اس وقت ایک موجود ہے جو غیر متنازع ہے، جس پر کوئی انگلی کسی نے نہیں اٹھائی، اور وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. عام روایت سے ہٹ کر پہلے بھی ایک چیف جسٹس نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور آرمی چیف بیٹھے اور کچھ گفتگو کر کے کچھ معاملات کو طے کر لیا جائے. یہ کوئی ایک دو دن کا واقعہ نہیں ہے. یہ درست ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج پاکستان اپنے کام سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہی. کیا سیاستدان آگے نہیں بڑھے؟ سیاستدانوں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ غلط ہوا؟ کیا عام معاشرے میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا؟ نہیں. 77 برس میں ہم سب نے بہت ساری غلطیاں کی، لیکن کیا ہم غلطیوں کے نتیجے میں پھر غلطی کریں یا ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں؟ اور اصلاح کی کوشش کے لیے یقیناً مذاکرات ہی ہوں گے. میرا خیال ہے کہ میں وقت سے پہلے یہ بات کہنے لگا ہوں، بہت پہلے کہنے لگا ہوں. میری ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے سکس سینس یہ کہتی ہے کہ شاید بات جا کے کہیں ختم ہوگی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پر، جس کا ہر طرف سے اظہار ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ بات کہیں نہیں پڑے گی کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی بطور ادارہ، اور ہم سے یہ غلطی ہوئی بطور ادارہ، اور ہم سے یہ غلطی ہوئی بطور ادارہ، جس میں تینوں موجود ہوں گے، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے باقی تمام ادارے بھی. اور شاید اس کے نتیجے میں پاکستان میں بغیر ایک نئے کانسٹیٹیوشن کے یا ورکنگ پیپر مس انڈرسٹینڈنگز کو ختم کر کے ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا جس پر اتفاق رائے ہوگا. جس طرح COD کی بات کی جاتی ہے. جی صاحب، یہ بڑی آپ نے اچھی اور پازیٹیو بات کی ہے، اور یہ وقت کی عام ضرورت ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ہو جائے اور سب بیٹھ جائیں. آپ نے کہا نوابزادہ نصر اللہ، آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، اس میں مختلف کردار آپ نے دیکھے ہیں جو کنٹروورشل نہیں تھے. نوابزادہ صاحب کا آپ نے نام لیا، لیکن ایسا تھا کہ اگر وہ بلاتے تھے، بٹھاتے تھے، بات کرتے تھے، کسی کے پاس جاتے تھے تو سب کنسرن کارنر ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوتے. پھر ایک نیا دور آپ نے دیکھا جس میں ایک ایسی جماعت نمودار ہوئی جو اپنے سوا کسی کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتی، اپنے سوا کسی کو نیک اور پارسا نہیں سمجھتی، کسی کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتی کسی صورت بھی. اس کو سسٹم میں کس طرح آپ لے کے آئیں گے یا آپ لا سکتے ہیں جو اب تک بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور یہ نہیں آئے گی تو پھر آپ کس طرح سے باقی معاملات آپ کس طرح طے کر لیں گے؟ وہ سسٹم کا حصہ ہے. آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ وہ سسٹم میں نہیں ہے؟ وہ سسٹم کا حصہ ہے. پاکستان کی چوتھی اکائی ان کے پاس ہے. وہ ہر طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، جن سے کرنا ہے ان سے، جن سے نہیں کرنا ان سے بھی. وہ پاکستان کی اکائی ہے اور پاکستان کی وحدت میں وہ موجود ہیں. وہاں ان کی حکومت ہے، ان کی لوگ بات کرتے ہیں، اور وہ ہر سطح پر، ہر فورم پر موجود ہوتے ہیں. بہت کم دن پہلے وہ پاکستان کے ایوان صدر میں موجود تھے چیف جسٹس کی حلف وفاداری کی تقریب میں. تو یقیناً وہ دیواروں سے مل کر تو واپس نہیں گئے ہوں گے، وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، اور ملاقات سے پہلے جب ان کو دعوت نامہ گیا ہوگا تو انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ میں حاضر ہوں گا یا میں آؤں گا، اور ان کے لیے ایک مختص سیٹ ہوگی جس پر ان کا نام لکھا ہوا، چٹ لگی ہوئی ہوگی کہ وہ یہاں تشریف رکھیں گے. تو یہ نہ کہیں کہ کوئی رابطے نہیں ہیں، رابطے موجود ہیں. باقی رہ گیا پبلک کنزمپشن کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے مجھے پاس تمام حربے اختیار کرنے کا ایک جائز راستہ موجود ہوتا ہے. اور میں یہ کوشش کرتا ہوں پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کہ میں اپنے ورکر کو انٹیکٹ رکھوں، میں اپنے ووٹر رائٹ شاہد صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب،
سر کس طرح کی کوئی صورت آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے آج خیر مقدم کیا، ساری اچھی اچھی باتیں، کیونکہ کر اچھا کام رہی ہے جماعت، تو تعریف بھی ہم کریں گے اگر وہ سسٹم میں آ رہے ہیں، حصہ بن رہے ہیں. لیکن یہ اوور آل سارے معاملات نے سیٹل ڈاؤن کس طرح ہونا ہے؟ ڈو یو ایگری ود وٹ عظیم چودھری صاحب ہیز سیڈ؟ آپ کے پاس کچھ اور خبریں ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں چودھری صاحب تو جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو حیران کن حد تک خوش آئند بات ہے نا. اب قصہ یہ تھا کہ جب ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے تو اس دوران بھی ہمیں کچھ معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیے. اس مرحلے پر آپ کو ریاست، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ اور حکومت اور آپ کے اسٹیک ہولڈرز، باقی اسٹیبلشمنٹ، سارے ایک پیج پہ دکھائی دے رہے تھے. کیا ان سب کے مفادات ایک ہیں؟ کیا یہ سب ایک انداز میں سوچ رہے تھے یا سوچتے ہیں؟ ان کے کیا مفادات مشترکہ ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اب ماضی میں ہم نے بہت کچھ اپنا نقصان کر لیا، اور ریاست کو بھی اس سے نقصان پہنچا، پاکستان کے عوام کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے اور ان کی زندگی مشکل ہو گئی. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو آگے بڑھنے کے لیے پھر آپ کو SIFC آپ کو بنتی دکھائی دیتی ہے. پھر آپ انویسٹمنٹ کے لیے ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے، کوئی نج کاری کا یا کوئی اور فیصلہ کرتی ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتے تھے کئی فیصلے. اب آپ کو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ وہی بات تھی جس کی طرف ابھی چودھری صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے نام سے کوئی ادارہ یا کوئی پلیٹ فارم وجود میں نہیں آیا، کوئی ٹاکس نہیں ہوئے بظاہر. اگر یہ ہونے ہیں تو اس کی بہترین جگہ اور اس کا بہترین ذریعہ پارلیمنٹ بنتی ہے. تو اس وقت تو یہ سب نہیں ہوا. لیکن ایک غیر اعلانیہ طریقے سے آپ اس انڈرسٹینڈنگ میں آلموسٹ سب آ گئے علاوہ PTI کے. جی اب ضرورت یہ ہے کہ PTI اور باقی جو عناصر ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے جہاں بھی ہوں، کسی ادارے میں ہوں، پبلک میں ہوں، کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں، ان کو بھی اسی فولڈ میں لانے کی ضرورت ہے. اور فولڈ میں لانے کے بعد اسی انڈرسٹینڈنگ کو وسعت دینے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں یہ آفر کیا تھا، اور شاید رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں اگر میثاق جمہوریت کو ریوائز کرنا ہے اور اس میں اس کو مزید براڈ کرنا ہے اور اس میں مزید لوگوں کو شامل کرنا ہے، جی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اور کس نے آنا ہے؟ میثاق جمہوریت کون رہ گیا ہے؟ صرف ایک PTI، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. یہ PTI ہی تو تھی جس کو میثاق جمہوریت کے ذریعے پاکستان میں پیدا ہونے والی اتفاق رائے کو، جو ملک کو آگے لے کے جا رہا تھا، تباہ کرنے کے لیے PTI کو کھڑا کیا گیا، متحرک کیا گیا، اس کو مختلف اطراف سے طاقت فراہم کی گئی. اور اس وقت وہ جو کہا جاتا تھا کہ یہ مکہ کر کے آ جاتے ہیں اور فلاں فلاں. تو اب یہی بات ہے کہ اس ناراض بچے کو جو اس قوم کا ہے، اس کو بھی اس میں شریک کر لینا چاہیے، اور اس کو بھی شریک ہونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اور جو اس نے ایک ناراض بچے والا پوسچر اختیار کر رکھا ہے، اس سے اسے آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے طرز عمل کی اصلاح نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں تو میں نام بھی لے لیتا ہوں، مانی PTI اگر اپنے طرز عمل کی اصلاح نہیں کرتے تو پھر ریاست کو یہاں کھڑے اور پھنسے نہیں رہنا، ریاست کو آگے بڑھنا ہے. اس قوم کی بہت سارے مسائل رائٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ پوری طرح پہنچ چکا. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.